بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنے دوسرا المتصوفہ الجدد، نئے صوفیہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں اس عنصر کی کچھ تفصیلات پیش کرنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ اس کی اہمیت اور خطرناکی کو، دین حق کے سلسلے میں اس کی خطرناکی کو دیکھتے ہوئے صاحب کتاب نے بیان کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کریں۔ 3-4 منٹ لوں گا۔ وہ ہونا کا دلائل کثیرہ، یہاں بہت سارے دلائل ایسے موجود ہیں جو اس بات پر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ امریکی سیاست صوفیوں کو اعتدال پسندی کی حیثیت سے دیکھتی ہے کہ یہ معدلہ عدل والے ہیں، اس بنیاد پر کہ یمکنو کہ یہ بات بہت آسان اور ممکن ہے کہ اس کو عام مسلمانوں کے نزدیک ان کے من پسند ماڈل کا دینداری والا طریقہ کار بنا کر پیش کیا جائے۔ امریکی دانشوروں نے دیکھا کہ صوفیت ہمارے لیے سب سے بہترین چارہ ہے کہ ہم اسے اس طرح سے فروغ دیں، اس کو ایسی حوصلہ افزائی کریں کہ لوگ اسے اسلام سمجھ کر اسے قبول کر لیں مسلمان۔ اس میں ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ ہمارے کام آئیں گے۔ ونذکر فیما یلی بعض الدلائل، ہم اس میں بعض دلائل کا جو انہوں نے پیش کیا ہے، بس اس میں لمبا چوڑا نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ سال 2003 میں نکسن مرکز نکسن نے ایک تحقیقاتی کانفرنس منعقد کی، پروگرام منعقد کیا واشنگٹن میں، ایک کانفرنس منعقد کی جس کا عنوان تھا فہم الصوفیہ والدور الذی تتلعبہ السیاست الامریکیہ، کہ صوفیت کی فہم، صوفیت کا سمجھنا اور امریکی سیاست جو کردار نبھانے والی ہے اس پر ایک نظر۔ صوفیت کی فہمائش اور وہ کردار جو عنقریب امریکہ سیاسی طور پر انجام دینے والا ہے، یا امریکی سیاسی کردار کا ایک جائزہ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ان میں حاضر ہونے والے جو سب سے زیادہ نمایاں شخصیت تھی اس کانفرنس میں، صوفیت کی فہمائش پر امریکہ میں کانفرنس ہو رہی ہے امریکیوں کی، مرکز نکسن یہ امریکہ کا پرانا صدر، اس کے نام پر سینٹر بنا ہوا ہے، نکسن سینٹر، اس نے منعقد کیا، اور ان میں حاضرین میں سب سے زیادہ جو قابل ذکر یا مشہور شخص تھا وہ ڈاکٹر برنارڈ لوئس تھا، اور یہ اسلام کے خلاف انتہائی شدید نفرت کرنے والا انسان ہے، یہ اس میں شریک ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر کورکوت اوزال جو کہ ترکی کے پچھلے ترجوت اوزال، کیا نام تھا اس کا، ترگوت اوزال، اس کا سگا بھائی، یہ اس میں شریک ہوا، ترکی کے پچھلے صدر کا سگا بھائی۔ اسی طرح محمد ہشام قبانی جو کہ امریکی مجلس اسلامی کا صدر ہے، امریکہ کے مجلس اسلامی کا صدر ہے، یہ محمد ہشام قبانی، یہ اس میں حاضر ہوا، یہ صوفیت کے سمجھنے کے لیے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس کانفرنس کے اندر ایک بیانیہ تحقیقی رپورٹ پیش کی گئی، اور جو کہ یہ بیان کرتی تھی، ایک رپورٹ لوگوں کے اندر بانٹی گئی، تحریری طور پر رپورٹ تیار کی ہوئی، جو کہ مختلف جماعتیں اور اسلامی مذاہب اور اس کی طرف نسبت رکھنے والے لوگوں کا تعارف پیش کرتی تھی۔ اور اس میں اس رپورٹ کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ سلفیوں کا جو مجموعہ ہے، جو کہ ابن تیمیہ کے طریقے فکر اور مدرسے سے متعلق ہے، مدرسۃ ابن تیمیہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی علامہ ابن تیمیہ کے نقطۂ نظر فکر اور طریقہ کار کی طرف نسبت رکھتے ہیں، یہ تعارف کے طور پر امریکی رپورٹ میں کہا گیا۔ وَأَطْلَقُوا عَلَيْهَا، اور اس پر انہوں نے مجموعۃ الاسلامی سیاسی اسلام کا مجموعہ کا نام دیا اس کو، وَوَضَعُوهَا دائرۃ حمراء، اور سلفیوں کو انہوں نے لال نشان کے درمیان ذکر کیا۔ میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ واشنگٹن کا، امریکہ کا جو فوجی دانشوروں کا طبقہ جو رپورٹ کرتا ہے تحقیق کرنے کے بعد کہ کون ہمارے لیے کیا ہے، کون دشمن ہے، تو اس نے مسلمانوں کی 3 کیٹیگری بنائی، اس میں ایک شدت پسند، ایک درمیانی، اور ایک بالکل لیبرل، یہی جو انتہا درجے کے اعتدال پسند ہے۔ تو شدت پسند میں انہوں نے صرف سلفیوں کا نام دیا، اس میں اور اضافہ ہے سلفیوں کے ساتھ ساتھ۔ یہاں انہوں نے کہتا ہے کہ اس نے سلفیوں کو انہوں نے لال نشان کے اندر رکھا کہ یہ سب سے خطرناک ہے۔ وَاعْتَبَرُوا مِن بَيْنِهَا، اب اس کے درمیان انہوں نے کہا کہ یہ لوگ شامل ہیں جن کے الگ الگ نام ہیں: وہابیت، جماعت فلسطینی فلسطینی جماعتیں، الجماعت الاسلامیہ السلفیہ، اسلامی جماعتیں، سلفی جماعتیں، جماعت التبلیغ، تبلیغی جماعت، حزب التحریر اور حزب التحریر، ان لوگوں کو کہا کہ یہ سلفیوں کے مجموعے میں شامل ہیں۔ اب ہو سکتا ہے یہ جماعت التبلیغ والی، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ جماعت التبلیغ جماعت التصوف ہی ہے، صوفیوں سے متاثر، صوفیوں کے دین کی مبلغ، یا تو ان سے غلطی ہوئی ہو یا کسی ایک پیش نظر، کسی ایک پہلو کے اعتبار سے ان کا نام ڈالا ہو۔ آگے آخری پیراگراف، کہ یہ مجلس اسلامی، امریکہ کی مجلس اسلامی، یہ صوفی جماعت کی نمائندہ جماعت ہے، جس مجلس اسلامی کو اس میں شریک کیا گیا امریکہ کی، وہ صوفی جماعت کی نمائندہ ہے، جسے ہشام قبانی نے اسلامی معلومات کا ایک اہم مصدر اور مرکز اور سینٹر کے طور پر قائم کیا ہے، امریکی ادارے کے لیے قائم کیا ہے کہ امریکی ادارہ اس سینٹر کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے اہم معلومات حاصل کر سکتا ہے، اس لیے اس ادارے کو قائم کیا گیا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ پول وولفٹینز، اب یہ عربی زبان میں ہے، اس کا انگلش تلفظ ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، وولفویتز
یہ امریکہ کے پچھلے سابق وزیر دفاع کا مساعد اور معاون تھا. یہ شخص جو ہے یہ اس کے ساتھ ہشام کوبانی کے ساتھ بار بار مختلف موقعوں پر ملاقات منعقد کرتا رہا اور اسلامی دہشت پسندی سے متعلق قضایا پر اس سے تبادلہ خیال کرتا رہا. ہشام کوبانی سے صوفیوں سے یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ اسلامی دہشت گردی کس کو کہا جائے, اس سے کیسے نمٹا جائے, کن کو ہم دہشت گرد کہیں, کس بنیاد پر کہیں, ہم کو مواد دو. تو ان کے جو مواد آتے ہیں نا یہ انہی لوگوں کے فراہم کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ وقت زیادہ ہو گیا ہے, یہ نقطہ یہاں پورا ہوا. اس سلسلے کے 2 نکات باقی ہیں اور مزید کچھ تفصیلات ہیں. انشاءاللہ آئندہ دروس میں کچھ اہم باتیں زیر بحث آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے مخالف افکار اور فتنوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر فاروق اور بعض صحابہ کہتے تھے کہ اسلام کو وہی شخص اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے جو اسلام مخالف فتنوں کو بھی سمجھے. اس لیے شہوات کے فتنے ہوں یا شبہات کے فتنے ہوں, اپنے دور کے ان فتنوں سے آگاہی ہمارے دین کی حفاظت کے لیے, ہماری نجات کے لیے بہت ضروری ہے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ لا علمی میں ہم بھی جو ہے کسی فتنے کا شکار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.